الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے وقت دیا۔ آج بھی ہمارے پاس سوالات کافی اہم اور کافی زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کریں گے، ابو بکر صدیق ہیں فیصل آباد سے۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قلب اطہر پر نازل ہوا، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بنیادی طور پر بدن اور روح دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان کہا جائے، الانسان کہا جائے، اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ روح جب بدن سے جدا ہو جائے تو اسے کوئی انسان نہیں کہتا، میت ہوتا ہے، ناش ہوتی ہے۔ اور عام رواج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی نہیں یہ کہتا کہ ابا جی کو غسل دو یا ابا جی کو دفن دو، میت کو غسل دو، میت کو دفن، اسے پھر وہ رشتے ناتے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اصل انسان روح ہے۔ ٹھیک۔ عقل جو ہے یہ مادی ہے اور اس کا کام مادی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا اور ان پر عمل کرانا ہے، صحیح، وجود کی حیات کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ روح جو ہے یہ عالم امر کی شے ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ اصل بحث کرتا ہے روح کے ساتھ۔ ٹھیک۔ جب وہ مادی باتیں کرتا ہے، کاروبار کی، سیاست کی، عدالت کی، پورے معاشرے کی، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مادی زندگی اس طرح گزاری جائے کہ مادی فائدہ بھی ہو اور روح کو بھی بالیدگی نصیب ہو۔ بالکل ٹھیک، یعنی اس کا موضوع پھر روح ہی آ جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جتنے دنیا کے امور ہیں سب کو قرآن کریم سب کی رہنمائی فرماتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کام اس طرح کیے جائیں کہ روح کو بھی بالیدگی نصیب ہو، بدن کو آزادی نصیب ہو، صحت نصیب ہو، سلامتی نصیب ہو، عزت نصیب ہو، دولت نصیب ہو، لیکن اس کے ساتھ روح کا نقصان نہ ہو۔ تو عالم امر کا لطیف ربانی ہے قلب میں۔ صحیح۔ قلب ایک تو مادی ہے نا، پمپنگ مشین ہے، جسٹ جی ٹھیک ہے، خون پمپ کرنا اس کا کام ہے۔ اس کے اندر ایک لطیف ربانی ہے جسے اب تو سائنس بھی مانتی ہے، اور وہ اس کا نام انہوں نے انگریزی میں دا سیٹل ہارٹ رکھا ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر ایک لطیف ربانی ہے۔ اب کلام ربانی کو سمجھنا اور اس کے مطابق دماغ کو سمجھانا یہ اس لطیف ربانی کا کام ہے۔ براہ راست دماغ میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کلام کی کیفیت کو یا اس کی حقیقت کو پا سکے۔ صحیح۔ اسی لیے جو لوگ صرف دماغ تک رہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، جن کے دل متاثر ہوئے انہیں بات سمجھ آ گئی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کہ جن کے دل متوجہ نہیں ہوئے دماغ تو ان کے بھی تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ کتنی محنت کرتے ہیں مستشرقین، لیکن انہیں قرآن سے حدیث سے اعتراضات ہی سوچتے ہیں۔ ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہدایت وہ دماغ سے سوچتے ہیں، دل پہ کوئی کیفیت نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے قرآن کا محل نزول قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بالکل صحیح. اور قلب وہ چیز ہے کہ جو دماغ کو آرڈر دیتا ہے. آرڈر دیتا ہے. حکمران تو اصل تو قلب ہے نا جی. قلب ہے. بالکل دماغ جو ہے یہ انتظامی امور کا انچارج کہہ لیجئے. صحیح. اس نے حکم دینا ہے ہاتھ کو، پاؤں کو، پٹھوں کو، نگاہ کو، اپنی سوچ کو، یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن حکم لینا کہاں سے ہے؟ اس نے دل سے حکم لے کے دینا ہے. بالکل صحیح. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو تو وہ کیا اسے اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں برا کام ہے. برا ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ دل کرتا ہے. دل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان کے دل کا فیصلہ ہے کہ یہ کرو. دماغ ان کا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن وہ دل کی حکم عدولی نہیں کر سکتا. یعنی دل جو بھی میسج پاس کرے گا دماغ کو، اسے ماننا، دماغ کو ماننا پڑے گا. دماغ جو میسج پاس کرتا ہے یا جو ڈیسیژن لیتا ہے، دل اسے دماغ ممنون حسین ہے، جو جائے گی سفارش اسے دستخط کرنے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. کام ختم ہو گیا جی. ٹھیک ہے. حضرت جی اگلا سوال عبد الرحیم مشرف قریشی، اور ان کے ساتھ ہیں صدیق اکبر، اور ان کے ساتھ ہیں عابد قریشی. ماشاءاللہ. یہ سب لوگ کہتے ہیں، مدینہ منورہ سے یہ لکھا ہے انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ شرک کے بارے میں تفصیلاً آگاہی دیجیے کہ شرک کی حد کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ بڑی لطیف سی اور باریک سی حد ہے، کوئی درمیان میں بڑا پہاڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنی امیدوں کو اللہ سے وابستہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور تکمیل حیات کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا. ٹھیک ہے. چونکہ اس کی امید تو اللہ پر ہے کہ اللہ میرا یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. اب اسے پورا کرنے کے لیے جو کام جائز ہیں وہ اختیار جائز وسائل کرے، امید اللہ پہ رکھے، تو یہ توحید باری. صحیح. بالکل ٹھیک. اسباب پہ یا کسی مخلوق پہ امید رکھ لے تو شرک ہو جائے گا. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جب بھی کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا کام یا میری محنت کے نتیجے میں، اچھا اس میں کہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے پڑھ لکھ کے میں نے یہ کام کیا ہے، تو چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے میں نے یہ کام کیا اور اس لیے اس کا رزلٹ نکلا ہے، تو یہاں بھی شرک کے شرک آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ مقام اللہ کا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے پڑھا، کس نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی؟ کس نے آپ کو دماغ دیا؟ کس نے آپ کو نگاہ دی؟ کس نے آپ کو فرصت دی؟ کس نے آپ کو شعور دیا کہ آپ نے بات سمجھ لی؟ صحیح. بالکل. تو آپ نے پڑھا ہے تو کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے علم دیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اسی طرح ہم جو یہ گناہ کرتے ہیں، اسباب کے بارے میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سے سفارش کرائی ہو جائے گا، فلاں کو رشوت دی ہو جائے گا. یہ درست نہیں ہے. کام اللہ نے کرنا ہے، اس کے لیے وسائل جائز اختیار کرو. ٹھیک ہے. جب آپ ناجائز وسائل اختیار کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا اعتماد اللہ پر نہیں ہے، وسائل پر ہے. وسائل پر ہے. بالکل ٹھیک. وہ شرک ہو جائے گا. وہ شرک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. بڑا نازک سا لطیف سا پردہ ہے. اسباب یا وسائل جو ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جی سیدھا شرک ہے، جی مجھے اس بت سے امیدیں ہیں، مجھے فلاں سے امیدیں ہیں، مجھے یہ بزرگ میرا کام کا، یہ تو ایک الگ بات ہے نا. ٹھیک ہے. عمومی زندگی میں بھی ہمیں ہر وقت اس سے واسطہ پڑتا ہے. اگر ہمارا اعتماد اللہ پر ہو تو پھر ہم رشوت یا گناہ یا ناجائز سفارش اس طرف کیوں جائیں؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جائز وسائل اختیار کریں، چونکہ ہم مکلف ہیں وسائل اختیار کرنے کے نتائج اس نے مرتب کرنے ہیں. تو پھر ہم دعا کریں، اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق جو میرے بس میں تھا وہ وسائل میں نے اختیار کر لیے، تو مہربانی فرما یہ میرا مسئلہ حل کر دے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اصل میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہو جائے جیسا ہم چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو اس میں کیا کباٹ نہیں. ہمیں اپنی حیثیت سے آگاہ ہونا چاہیے نا. ہم بندے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم غلام ہیں، ہم آقا نہیں ہیں. ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم حکم نہیں دے سکتے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. اور پھر دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرمائی وہ بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ بندہ کسی کے لیے کوشش کرتا ہے یا دعا کرتا ہے یا محنت کرتا ہے، اللہ اس کی وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کا موضوع وقت ہوتا ہے، شاید اسی وقت پوری ہو جائے تو اس کا کوئی اور نقصان ہو جائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کئی بار برسوں بعد جا کر ظہور پذیر ہوتی ہے، ویسی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کے نتائج سے باخبر نہیں ہے. اگر وہ اس کے کہنے کے مطابق ہو جائے تو اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. بالکل. تو اللہ کریم بدل دیتے ہیں، اس کے بدلے جو اس کے لیے مفید چیز ہے وہ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ وہ تو بہترین کار ساز ہے اس کے سامنے. تو ہم تو اس پہ رہتے ہیں کہ میں نے میز مانگا تھا مجھے کرسی مل گئی، لیکن وہ اللہ جیسے بچہ ماں سے چاقو مانگنے کی ضد کر رہا ہو تو وہ چاقو کی بجائے چمچ دے دے. بالکل صحیح. اس سے کھیلو بیٹا. بالکل صحیح. اور وہی والی بات وہ بدل جاتی ہے. تیسری بات حضور نے فرمائی یہ ہے کہ بعض خواہشات ہم ایسی کرتے ہیں جو بالکل ہمارے اس فیصلوں میں یا ہماری زندگی میں یا ہماری تقدیر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ چیز ہمارے لیے ہوتی نہیں جو بنیادی طور پر ہم مانگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دعا یا وہ کوشش یا وہ محنت اللہ کریم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. میدان حشر میں جب حساب ہوگا اور فرشتے بتائیں گے کہ فلاں شخص کے سارے اعمال ہم نے ترازو میں رکھ دی اللہ کریم، نیکیاں برائیاں بھی، تو ارشاد ہوگا کہ اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں جن سے تمہیں واسطہ نہیں، تم بے خبر ہو. اللہ اکبر. وہ دعائیں ہوں گی جن کا جواب اسے دنیا میں نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک. تو ارشاد ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ بڑے بڑے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں مستجاب الدعوات تھے، حسرت کریں گے کہ کاش وہاں دعائیں قبول نہ ہوتی آج. اللہ اکبر. لہذا دعا یا محنت یا کوشش یا جائز اسباب وسائل اختیار کرنا ضائع نہیں جاتا. بالکل ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ ہم فوری اجر چاہتے ہیں اور اپنی پسند کا چاہتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں ہمیں اپنی حیثیت ایک سوالی کی یاد رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. عمران شہزاد ملک لاہور کینٹ سے یہ کہتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میت کی ترتیب یہ ہے اسلام میں کہ جیسے کسی کا دم لے کے تو فوری کوشش کرو جلدی سے جلدی، جتنا جلدی ممکن ہو اسے دفن کیا جائے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ مر گیا تو آپ سب سے پہلے اس کے غسل کا اہتمام کریں، غسل دیں، پھر جنازے کا اہتمام کریں، قبر تیار کریں، اسے دفن کریں، پھر دعائیں مانگیں جتنی دیر چاہے مانگیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر پہلے آپ دعائیں شروع کر دیں گے پھر کل کو کوئی کہے گا جی اس کے لیے ختم شریف بھی پڑھا لیں، پرسوں کو اور رواج نکل آئے گا. بالکل ٹھیک. تو ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور اسی ترتیب. اب دعا مانگنا کو منع تو نہیں ہے، لیکن نماز جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کہتے ہیں میں دعا مانگ لوں، تو یہ تو نہیں. آپ نماز پڑھیں پھر دعا تو مانگ لینا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک ترتیب ہے ایک کام کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خادمہ تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو رات کو اس کا وصال ہو گیا تو حضور آرام فرما تھے تو اجازت نہیں تھی حجرے میں تو آواز دینے کی. تو صحابہ نے راتوں رات غسل کا اہتمام کیا، قبر کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا.
صبح جب حضور نماز کے لیے آئے تو آپ کو اطلاع دی گئی. آپ صحیح. وسلم دن میں پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جنازہ پڑھایا پھر صحیح. سے. ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک. لیکن وہ چونکہ حضوری کا حکم تھا، طریقہ تھا شریعت کا، بالکل ٹھیک. تو مرنے والے مسلمان کے لیے سب سے پہلے جتنا جلدی ممکن ہو اس کے دفن کا اہتمام کیا جائے. ہمارے یہاں تو رواج ہے نا جی، بیٹا دبئی سے آئے گا تو دفن کریں جی گے. ہاں، اور اس چکر میں بہت لیٹ کر دیتے ہیں. لیٹ لوگ 2 دن اور 3 جی ہاں. دن اور جا کر سرد خانے میں رکھ، بڑے بڑے علماء کو جا کر سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں. یار وہاں سرد خانے میں کیا کرے گا؟ بالکل جب ٹھیک. تمہیں یہ خیال ہے کہ برف کے بغیر لاش خراب ہو جائے گی تو دفن کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو طریقہ شرعی یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو، بالکل ٹھیک. یعنی قبر میں کچھ وقت لگے غسل دینے میں وہی، باقی فوراً جتنا جلدی ممکن ہو اتنا اسے جلدی دفنا دینا چاہیے. اور اسی لیے اس سے پہلے یہ اہتمام کی ضرورت نہیں. نہیں پھر ہے. یہ آپ اور اگر یہ شروع ہو جائے تو پھر آج آپ کہیں گے جی مرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، کل کو اور آئے گا وہ کہے گا 2 ختم بھی پڑھا لیں، بالکل پرسوں کو اور آئے گا وہ کہے گا 4 دے کے بانٹ لیں پھر دفن کریں گے. دفن کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. اصول ہے اور جی، ان کے بالکل ٹھیک. مطابق کرنا. اور اسلام میں ہر ایک چیز مکمل اصول ہے کے مطابق. اور ایک اصول کے مطابق ہے اور وہ فائدے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. محمد فیصل ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. ان کا سوال ہے کہ کیا ایک والد کو یہ حق حاصل ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ اپنی اولاد میں فرق کرے؟ میرا مطلب ہے کسی سے زیادہ پیار کرے، کسی کو زیادہ حصہ دے، اور کسی سے پیار نہ کرے اور کم حصہ دے. آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ گزارش یہ ہے، میرے خیال میں یہ برخوردار میری طرح سے نالائق ہیں. نالائقوں کو یہ شکایت ہوتی ہے جو خود کچھ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں دوسرا مجھے پیار نہیں دے رہا یا میری کیئر نہیں کر رہا. یہ ایک فطری سا رد عمل ہوتا ہے. تو بیٹے باپ کی نظر میں پیار پانے کے لیے پیار کے قابل ہونا چاہیے. باپ کی مجبوری ہے کہ اولاد کو پیار کرے، یہ اس کی فطرت میں قدرت نے ودیت کر دی ہے. ماں باپ کے دل میں اگر پیار نہ ہو تو انسان کا بچہ پالنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. وہ اپنا پیٹ کاٹ کر باپ آپ کو حصہ دیتا ہے، ماں اپنی نیندیں قربان کر کے آپ کو پالتی ہے. پیار تو ان کے دل میں ہے، اللہ اکبر. لیکن جب آپ ان کی توقعات پوری نہیں کرتے تو یقیناً ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی ہے. پھر عدم توجہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ جہاں سے کبھی امید بھر نہیں آئے گی آپ کی توجہ کم ہو جائے گی. تو بیٹے ماں باپ کا پیار پانے کی کوشش کریں، ماں باپ پہ اعتراض نہ کریں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو جو موروثی وراثت ہے اس میں تو والد کو دخل نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. باپ دادا سے جو اسے وراثت میں ملی ہے ویسے ہی اولاد کو آگے دے دینی چاہیے. جو اس نے خود بنائی ہے اس میں اسے اختیار ہے، ایک کو دے دے یا سب کو بانٹ دے. اچھا، اس میں مکمل اختیار اس میں والد کا اختیار ہے، جو اس نے اپنی محنت سے بنائی ہے وہ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، سب کو برابر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کم دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی اپنی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اس نے انہیرٹ کی ہے بزرگوں سے وہ اسے پاس آن کرنی ہو. ٹھیک ہے. اور وہ اسے کرنا لازم ہے کہ وہ اسی طرح سے پاس آن کرے. ٹھیک ہے. اور اپنی جو کمائی ہے وہ بے شک اپنی اولاد کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کی مرضی، کسی فلاحی کام میں لگا دیتا ہے یا کسی اور. وراثت تو نہیں ہے، وراثت تو اس کے مرنے کے بعد بنے گی. ٹھیک ہے. اس کی زندگی میں تو وراثت نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. بلکہ اولاد کا مال اگر باپ خرچ کر دے تو بھی اس کے لیے جائز. ٹھیک ہے. ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں آ کر شکایت کی کہ میرے والد سادہ ہیں، بڑی محنت سے کماتا ہوں، وہ میرے پیسے لے کر جہاں دل چاہتا ہے دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اس کے خیال میں یہی تھا کہ وہ نامناسب کر. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انت و مالک لابیک، تم بھی باپ کے ہو، تمہارا مال بھی باپ کا. سبحان اللہ. بات ہی ختم ہوگی. انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال باپ کے ہو، جہاں چاہے خرچ کر. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں اگر لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو پھر اس طرح کے اعتراضات نہ ہیں. وہ باپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ ہمیں ملے گا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہماری
ہم بھی اسی کے ہیں، ہماری دولت بھی اسی کی ہے، ہماری طرف سے کچھ اسے ملنا چاہیے، یہ نہیں سوچ رہے. اگلا سوال شامل کرتے ہیں حضرت جی. آغا صابر حسین راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں درود تاج کی آخری آیت نور من نور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے انہی درود شریفوں میں سے کوئی ایک منتخب کرنا چاہیے جو حدیث میں مذکور ہیں، اور حدیث میں بے شمار ہیں، بہت سارے درود ہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح. اب سارے مسلمان، پوری امت نماز میں درود ابراہیمی پڑھتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، درود تاج کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا بنایا ہوا ہے. صحیح، بالکل یہ ٹھیک. درود تاج، درود لکھی، یہ فلانا فلانا، یہ پیروں فقیروں اور عاملوں بزرگوں کے نام نہاد بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں. ان کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت کیا اور انہیں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک دیکھیں غلط جی، فہمی ایک ہے بات حضرت جی. بتائیں، ایک کلمہ ہے، ہم کسی بزرگ سے پوچھ کر پڑھتے ہیں، وہ میں کہہ دیتے ہیں جی سبحان اللہ پڑھو، جی استغفر اللہ اتنی دفعہ پڑھا کرو، اس میں واقعی برکت بھی ہوتی ہے. تو کلمہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیت ہے یا کوئی تسبیح ہے، لیکن اس کے کہنے کی بھی برکت آ جاتی. تو جو درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ان میں آپ کی برکت ہے، وہ کیوں چھوڑے جائیں اور میرا اور آپ کا لکھا ہوا پڑھا کیوں جائے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ نور من نور اللہ کس نے لکھا، اس کا مفہوم اس کے نزدیک کیا تھا، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ایک نیا عقیدہ گڑھنے والی اور نیا فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے. سادہ سی بات ہے، آپ ان درودوں پہ جاتے کیوں ہیں؟ آپ وہ درود شریف پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے، بے شمار ہے. اصل میں حضرت جی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں عربی زبان میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے لکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے اور یہی ہمیں پڑھنا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کا ایک سے یہاں کا ذمہ دار تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو بڑا سخت مزاج تھا اور بات بات پہ جھگڑ پڑتا تھا اور لڑائی تک جاتا تھا بھی تیز مزاج بھی بڑا تھا اور بڑا تکڑا آدمی تھا. تو حج پر گیا، بڑھاپا تھا، بوڑھا آدمی تھا، حج پر گیا تو وہاں کسی مقامی سے کوئی اس کی تلخ کلامی ہو گئی. تو یہ عرب جو ہیں یہ ہماری طرح گالیاں تو نہیں دیتے، بدوائیں بڑی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تیرا باپ دوزخ میں جائے، تیرا دادا دوزخ میں جائے، تیرے نانے کو جہنم میں پہنچایا جائے، اس طرح ان کی گالیاں ہوتی. صحیح. تو وہ مقامی جو تھا وہ تو اسے اس طرح لگ گیا، وہ آرام سے سر نیچا کر کے سنتا رہا. تو جب وہ جھگڑا شگڑا بیچ بچا وہ ختم ہو گیا، چلا گیا، تو اس سے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا میں تو بات نہیں کرنے دیتے ہو. تو اس نے اتنا شور کیا، چپ. اس نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو میں کیا کرتا. وہ گالیاں دے رہا تھا لیکن عربی میں دے رہا تھا. تو اس نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو میں اسے کیا کہتا. ہم لوگ یہی سمجھتے کہ جو بھی عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، جو عربی کے اندر کم از کم ہمیں عربی کا کچھ کچھ شد بدھ، کچھ الف بے، کچھ تھوڑا بہت زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمیدانم نہیں ہونا چاہیے. عربی ہماری زندگی ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی کے وسلم کی زبان ہے. ہم نے انگریز کی زبان تو فوراً سیکھ لی، تو آقا، حقیقی آقا جو ہیں اور دنیا و آخرت کے سربراہ ان کی زبان ہم کیوں نہیں سیکھتے نہیں تو کچھ تو سمجھنی چاہیے، کچھ تو آنی چاہیے. یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز حدیث میں ہے، یہ چیز قرآن میں ہے اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshed.tv. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں عرفان کوٹ مومن سے. یہ کہتے ہیں کہ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے یہ جاننا جو معاشرے کا انتظامیہ ہے جسے آپ حکومت کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ اب جہاد فرض ہے. اچھا. یہ ہمارا انفرادی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قوم کا اجتماعی کام ہے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ اب جہاد فرض ہے. اور جہاد وہی ہوگا جو آپ کا انتظامی جو ڈھانچہ ہے جب وہ حکم دے گا کہ یہاں ملک کو خطرہ ہے یا قوم کو خطرہ ہے یا دین کو خطرہ ہے یہاں ہمیں جانے دینے ہوں گی وہ جہاد ہوگا. ٹھیک ہے. یہ انفرادی طور پر اٹھ کر کھڑے ہو جانا کہ جی اب فلاں واجب القتل ہے میں اسے مار دوں اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جہاد اس طرح فرض ہوتا ہے کہ اب یہ خطرہ اگر ایک ملک میں ہے تو اس کی سرحدوں پہ اور سرحد کے لوگ کافی ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے تو ان پر فرض ہے باقیوں پر نہیں. اچھا. لیکن اگر ان سے بات بڑھ جائے تو جو قریبی ہیں ان پر فرض ہو جائے گا. اس سے بھی بات بڑھ جائے تو جو اور قریب اس طرح وہ انٹرنیشنل بھی چلا جائے گا فرض ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب جو ایک جگہ لوگ بیٹھے ہیں لاہور میں ایک فساد اٹھتا ہے لاہور میں جو فورس ہے وہ اس کے لیے کافی ہے تو راولپنڈی والوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں. ان پر فرض نہیں. ان پر فرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ ناکافی ہیں تو پھر ان پر بھی فرض ہو جائے گا. اسی طرح سارے ملک پہ فرض ہو جائے گا. اگر ملک دفاع نہیں کر سکتا تو دوسری مسلم ریاستوں پہ بھی فرض ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ہم حکومت کو تو مانتے ہی نہیں اور جو ہماری اپنی جو بھی ان کی تنظیم ہے جو بھی ان کا اپنا حلقہ احباب ہے اس میں جو ان کا امیر ہے جب وہ فیصلہ کر دے گا تو فرض ہو جائے گا. بات ماننے یا ماننے کی نہیں ہے. اس کا وجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. وجود تو ہے. جو عدلیہ چل رہی ہے لوگوں کو سزائے موت بھی دے رہی ہے بری کر رہی ہے یہ آپ کی تنظیم کر رہی ہے یا وہ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو جو ریاستی ملکی معاملات چل رہے ہیں بین الاقوامی تعلقات ہیں ملکی حکومت کے معاملات ہیں آپ کر رہے ہیں آپ کی تنظیم کر رہی ہے یا وہ باڈی کر رہی ہے. وہ باڈی کر رہی ہے. تو ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے آپ کہتے میں ایسے نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے اگر سے آپ فرق نہیں اس سے متفق نہیں ہیں تو اپنے ہم خیال لوگ پیدا کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ صحیح نہیں کر رہے صحیح لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے تحریک چلائیں آپ اس کے لیے جلسے کریں لوگوں کو قائل کریں ایک جمعیت لے کر اسے بدل دیں اور اچھی لے آئیں. ٹھیک ہے. مطلب اسی سیٹ اپ کے اندر ہی اسی سیٹ اپ کے اندر آپ اسے تبدیل کر دیں وہ تو اجازت ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تو ہر ایک کو حق ہر حاصل ایک کو حق حاصل ہے. آپ بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے ایسے لوگ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں یہ اچھا کریں گے. بالکل ٹھیک. دیکھیں ہماری سیاست کا رخ بھی عجیب ہو گیا ہے کہ جو میدان میں آتا ہے وہ دوسرے کے عیب گنواتا ہے. جی بالکل ایسے. دوسرے کے عیب گنوانے سے کیا حاصل ہوگا وہ آپ کے عیب گنوا دے گا. آپ یہ بتائیں کہ اس کی بجائے آپ بہتر کیا کریں گے. آپ اپنا منشور دیں آپ بتائیں جی مجھے ووٹ دو یا فلاں بندے کو ووٹ دو وہ یہ دیانتداری لائے گا وہ کرپشن ختم کر دے گا وہ چوری ڈاکے پہ قابو وہ دہشت گردی کو کنٹرول کر کوئی مثبت بات بتائیں. مثبت تو رہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ کہنا کہ ہم حکومت کو نہیں مان ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے آپ کے نہ ایک سورج اب آپ کہتے ہیں میں سورج کو میں نہیں مانتا کہ دن ہے تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا. کیا فرق پڑے گا. سورج تو سورج ہے. تو سورج ہے دن تو دن ہے دوپہر تو دوپہر ہے. حکومت ہے میرے بھائی. یہ الگ بات ہے کہ وہ درست سمجھ جا رہی ہے یا غلط سمجھ جا رہی ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں ووٹ دینے کی یہ ووٹ جو ہے یہ دراصل بیعت امارت کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. عہد خلافت میں عہد نبوت میں اسلامی حکومتوں میں بیعت ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے. اب بھی سعودیہ کے بادشاہ فوت ہوئے نئے بادشاہ سارے لوگوں نے بیعت کی.
شاہی خاندان نے پہلے کی، پھر قریبیوں نے، پھر باقیوں سب نے بیعت کی. تو یہ ووٹ وہی بیعت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم ووٹ دیتے ہیں اس وقت تو ہم اسے دیتے ہیں جو چوروں کا سردار ہو، کہ ہمیں اپنی اغراض ہوتی ہیں، مجھے یہ مل جائے گا، مجھے وہ ملے یا نہ ملے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم دیانتداری کہاں جاتی ہے ہماری؟ اچھے لوگوں کو منتخب کریں. آپ کسی شریف بندے کو کھڑا کر دیں، اسے ووٹ ہی کوئی نہیں دے گا. یہاں دیہاتیوں سے پوچھیں نا، تو کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے یا آدمی سے، وہ یار کل ہم تھانے گئے تو یہ کوئی ہماری سفارش کرے گا. پھر تم نے ضرور تھانے جانا ہے، ضرور جرم کرنا ہے. اور جن کا باپ دادا تھانے نہیں گیا، نہ اولاد گئی، نہ وہ خود ساری عمر گئے، کبھی جانا پڑ جائے تو یہ تو سفارش نہیں کرے. یہ تو ہماری سوچ ہے. اور یہ ٹرینڈ عام ہے. نہیں تو پھر آپ لوگوں کی فکر تبدیل کریں. یہ اجماعی مسئلہ ہے، آپ کا انفرادی نہیں ہے. یہ 21 کروڑ بندوں کا مسئلہ ہے. آپ ان کی سوچ بدلیں، ان کی فکر مثبت کریں. ان کی فکر، آپ صرف حکومت کو لیے پھرتے ہیں. لوگ کلمہ پڑھ کے شرک میں دھسے پھرتے ہیں، ان کو تو بچائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں، آپ اس کی خرابی تو بتائیں. لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور لوگ رشوت دے کے گزارا کر رہے ہیں اور رشوتیں لے کے کھا رہے ہیں. اس کے بارے بعد لوگوں کی کوئی اصلاح کی فکر تو کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم پر ہمیشہ تمہارا کردار حکومت کرے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جیسا تمہارا فکر و عمل ہے، تمہارے حکمران اس کی تصویر ہوں گے. تو اگر حکمران خراب ہے تو نہ ماننے سے بات نہیں بنے گی. اپنے فکر و عمل کو درست کریں کہ حکمران نیک آ جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص قتل کے قابل ہے یا یہ شخص ہے اس کے خلاف مجھے حکومت کا کام ہے. حکومت ایک معاشرے کی وہ باڈی ہوتی ہے جس پر پورا معاشرہ اعتماد کرتا ہے اور اسے وقت دیتا ہے. بالکل اس کا کام. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر آپ کو ایک موومنٹ لے کے اور اس حکومت کو ریپلیس کرنا پڑے گا. بالکل. تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے. آپ کو حق حاصل ہے. آپ کو حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں کہ جب حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہو کہ اب جہاد جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے، تو پھر جہاد کی یا شہادت کی رتبہ پھر شہادت کا کیا ہے؟ شہادت کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ لڑتے ہوئے جان دے دے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. اور ساری زندگی جو معاشرے اور حالات سے لڑتا رہتے اور اطاعت الہی پہ قائم رہتے، اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ دیتا ہے. یہ بھی تو جہاد ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اور اس جہاد کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، معاملات کو ٹھیک کریں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عمر ہیں پشاور سے. ان کا سوال میں بہرحال پیش کر دیتا ہوں کہ کیا مسلم اور نیک جن بھی انسان کا علاج کر سکتا ہے؟ جن ایک مخلوق ہے انسانوں کی طرح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کا معاشرہ بھی ہے، اسی طرح ان کی سوسائٹی بھی ہے. ان میں بھی اسی طرح مرد عورت اسی طرح توالد و تناسل ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ جنات سے کوئی بندہ کسی خیر کی توقع رکھے. ٹھیک ہے. آگ سے کون سی خیر رکھیں گے؟ کہیں آپ کے قابو آ گئی تو چائے روٹی بنا لیں، اسے موقع لگا تو جلا دے گی. جلا دے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک. تو کیا انسانی دنیا میں علاج معالجے والا کوئی نہیں رہا؟ پھر یہ جنوں والا ایک وہم ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ جن آپ کا علاج کر رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ نہ وہ آپ کو نظر آتا ہے، نہ آپ کی آواز سنتے ہیں، نہ اس کی بات سنائی دیتی ہے. تو کیا ثبوت ہے؟ یہ اوہام ہے. میں اور یہ کچھ لوگوں نے کریٹ شاید کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم جن سے علاج کرواتے ہیں. یہ ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں عجیب و غریب. اور ان عجیب و غریب باتوں پہ لوگ بڑی جلدی ریجھ بھی جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اگر انہیں شفا ہوتی ہے تو وہ اللہ دیتا ہے. جن خود شفا کیا دیں گے اور جن کیا علاج کریں گے؟ کیا عالم انسانیت میں کوئی معالج نہیں رہا کہ آپ نے جنوں سے علاج کرانا ہے؟ اور یہ محض وہم ہے.
صحیح۔ وہ ایک بندہ برقع سا بنا کے جھگی سی بنا کے بیٹھ جاتا ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں، ہم کو نہ نظر آتے ہیں نہ آواز سنائی، ہم سمجھتے ہیں جن کر رہا۔ تو یہ دھوکے دہی ہے اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے، بندے کو حقیقت میں زندہ رہنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اوہام میں زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجیے، ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا